الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً یکم مئی جو ہے اس کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر طبقے کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس کے فرائض کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن جس دین کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، دین فطرت ہے، جس میں ہر طبقے کے حقوق اور فرائض کی بخوبی جو ہے بات کی گئی اور واضح طور پر ان کے حقوق و فرائض سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا۔ مزدوروں کی بات ہو، ان کے حقوق کی بات بھی کی گئی، ان کے فرائض کی بات بھی کی گئی، اور مزدوروں کے اوپر جو حاکم طبقہ ہے اس کے حقوق اور فرائض کی بات بھی کی گئی۔ لیکن آج کے دن جو ہے کہ خصوصاً مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن بات اگر کی جائے دین اسلام کی، تو دین اسلام میں کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ دین اسلام جب سے دین اسلام 1400 سال سے ہمیں ملا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر طبقے کے حق کی اور فرائض کی بات کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیکھیں کہ مزدور اور جو محکوم طبقہ ہے اس کے دین اسلام نے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض جو ہیں، ان کے ذمے کیا اسلام نے لگائے ہیں، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے مہمان اسکالرز موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ آپ ممبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسری علمی شخصیت موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب، اسلامی اسکالر ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بھی ہمیں قیمتی وقت جو ہے عنایت فرمایا۔ اگر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، شاہ صاحب دیکھیے، دین اسلام نے تو ہر طبقے کی بات کی ہے، حق کی بات بھی کی، فرائض کی بات بھی کی، کسی طبقے کو محروم نہیں چھوڑا۔ مزدوروں کی بات آئی تو کہا کہ مزدور سے اگر آپ مزدوری کروائیں تو اس پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے، اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ اگر قرآن و سنت کی بات کی جائے تو قرآن و سنت میں واضح طور پر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا احکامات ارشاد فرمائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، آج آپ کا جو عنوان ہے بہت ہی اہم ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں محاسن اسلام کو اجاگر کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے جی کہ ہم دنیا کو اس بات سے آگاہ کر سکیں کہ دین اسلام یعنی وہ یہ خوبصورت نظام زندگی ہے کہ جس نے زندگی سے متعلقہ ہر طبقے کے حقوق اور فرائض کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور خصوصی طور پر وہ طبقات جن کو ہمارے معاشروں میں آج کی موجودہ انسانی سوسائٹیز کے اندر پسماندہ اور کمزور طبقہ شمار کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا تو بہت ہی اسلام نے، میں سمجھتا ہوں، شدت کے ساتھ بڑا زور دے کر ان کو اجاگر کیا اور ان کو واضح کیا، اور ان کی حق تلفی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ جی یقیناً آج یکم مئی کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں، دنیا بھر میں مزدوروں کا دن یعنی لیبر ڈے کے طور پہ اس کو منایا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں تو بالکل جیسے آپ نے بات کی، یہ بڑا یہ خوبصورت، میں سمجھتا ہوں یہ دن ہے، یہ بہت خوبصورت ایک نظام ہے۔ یہاں تو ہر دن ہی مزدوروں کی حق تلفی کی بجائے ان کی حق داد رسی کی بات کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بھی آپ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں فَأْتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ يَجُفَّ عِرْقُهُ، کہ مزدور کی مزدوری ادا کرو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ جی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جناب ٹال مٹول کیا جاتا ہے، اس بیچارے کو پھیرے لگائے جاتے ہیں، وہ اپنی مزدوری کے لیے جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس سے زیادہ اس کا کرایہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ مطل غنی یا ظلم فرمایا کہ جو بندہ غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، جس نے کام کروایا، اس کے پاس اجرت دینے کے پیسے موجود ہیں، مگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ کی ہاں یہ ظلم شمار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظلم سے بچو، یہ انسان کو برے انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزدور کی اہمیت کو بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام رسولوں کے پیغمبروں کے جو واقعات ہمیں سنائے قرآن مجید میں، وہ اسی نقطہ نظر سے سنائے ہیں کہ ہمیں وہاں سے اصول زندگی سمجھ آئیں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی ہے، مزدوری کے اوپر انہوں نے بکریاں چرائیں، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، تمام نبیوں نے جن کو بھی اللہ نے نبی بنا کر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا جی ان نے اپنی زندگی میں آ کر بکریاں ضرور چرائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ کام کروا کر دنیا کو پیغام دیا کہ مزدوروں کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بالکل یقیناً یہ منصب جو ہے یہ بڑا معزز اور موقر منصب ہے کہ انسان اس کو ایسا نہ سمجھے کہ مزدوری جو ہے وہ شاید ایک معاشرے کے اندر ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ معزز اور موقر جو ہے طبقہ ہے، اگر ان کی قدر کی جائے، ان کی مدد کو سمجھا جائے۔ اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بانٹے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اس کا دوسرا حصہ کا جو کام وہ خود نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اگر ٹیچر ہے تو وہ اپنا گھر خود تو نہیں بنا سکتا، اس کا میں سمجھتا ہوں اسے طریقہ سے نہیں پتا، تو اپنے کام بانٹے ہوئے تو اپنی جو ایکسپرٹیز آپ شیئر کر رہے ہیں اس کا آپ جو ہے وہ معاوضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آج 1 مئی ہے اور جو 1 مئی ہے اس کو منسوب کر دیا گیا خاص طور پر مزدوروں کے ساتھ، لیکن جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ اسلام میں تو کوئی دن جو مخصوص نہیں ہے، ہر لمحہ جو ہے ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ کسی کا حق جو مارو نہ، ان کا حق کو ادا کر دیا جائے۔ تو خصوصاً آج کا دن ہی کیوں جو ہے منسوب کر دیا گیا؟ کوئی اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید اسامہ بخاری صاحب۔ دیکھیے آپ نے درست بات فرمائی کہ دین اسلام میں نہ تو دین اور دنیا کی تفریق ہے، جی، نہ ہی اشرافیہ اور استحصالی طبقے کی تفریق ہے۔ اسلام دین مساوات ہے، دین اعتدال ہے۔ بے شک۔ البتہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو تاریخی طور پر اپنی اہمیت ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جس کو ہم یوم مزدور کے طور پر سیلیبریٹ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، 1848 میں کارل مارکس نے، چونکہ اس وقت بہت زیادہ ایک مقابلہ تھا اور آمنے سامنے تھے سرمایہ دارانہ نظام، جی، اور پھر جو سوشلزم یا مارکسزم ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اور پھر تاریخی حوالے سے ہم دیکھیں تو 18ویں صدی عیسوی ایسی ہے کہ جس میں یورپ خود کو یہ کہتا ہے کہ وہ ڈارک ایجز سے باہر نکل کر ایک شعور کی دنیا میں آئے ہیں اور روشن خیالی کی دنیا میں آئے ہیں۔ 1864 میں مزدوروں کی سب سے پہلی تنظیم فرسٹ انٹرنیشنل کے نام سے وجود میں آئی۔ پھر 1884 میں امریکہ میں ایک مزدوروں کی تنظیم قائم ہوئی جس نے 2 مطالبات اس وقت جو صنعتی اشرافیہ تھی اس کے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ مزدور سے جو مزدوری ہے وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہ لی جائے، جی، اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ 14 سال سے کم عمر شخص سے مزدوری نہ لی جائے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ان مطالبات کے حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج امریکہ کی ریاست شکاگو میں، وہاں پر ہے مارکیٹ ہے، بہت بڑی اسکوائر ہے، وہاں پر ہوا۔ 80,000 مزدور اس میں شریک ہوئے۔ پھر ان مزدوروں پر ریاستی جبر بھی ہوا جس کے نتیجے میں کئی مزدور گرفتار بھی ہوئے۔ 8 مزدور رہنما گرفتار ہوئے جن کو 11 نومبر 1886 کو پھانسی دے دی گئی۔ ٹھیک۔ چنانچہ پھر 1890 میں مزدوروں کی عالمی تنظیم نے یہ طے کیا کہ ہم آئندہ سے ہر سال 1 مئی کو، جس دن ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے، ہم اس کو یوم مزدور کے طور پر سیلیبریٹ، ان کی یاد کے طور پہ منائیں گے۔ میں یہ بھی عرض کروں ساتھ کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی تقریباً 8.25 ارب ہے، ٹھیک، جس میں سے 3 ارب 90 کروڑ کے قریب مزدور ہیں۔ ٹھیک۔ مزدور جس طرح کے ایک آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ شخص جو محنت کش ہے، جسمانی مشقت کر رہا ہے، وہ مزدور ہے. جی میرے خیال میں یہ رائے درست نہیں ہے. صحیح. بحیثیت انسان ہر وہ شخص کہ جو جسمانی اور ذہنی طور پر کام کرتا ہے وہ مزدور ہے، جو اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے، شیئر وہ کر رہا ہے. مزدور ہے. ٹھیک. وہ خواہ اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، وہ امپلائر ہے یا وہ امپلائی ہے، دونوں صورتوں میں وہ مزدور ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اگر یہ رویہ اور یا یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہماری سوسائٹی میں یہ جو تقسیم ہے کہ یہ صفائی کرنے والا تو مزدور ہے لیکن میں جو پیسے دیتا ہوں میں مزدور نہیں ہوں. حالانکہ دیکھا جائے کہ جو ہماری گلیوں کو صاف کرتے ہیں، ہمارے محلوں کو جو صاف کرتے ہیں، اصل میں وہ صفائی والے ہیں، ہم گند والے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم تو اکثر کہتے ہیں گھر میں صفائی والا آیا ہے، صفائی والا ہے. کوڑے والا اصل صفائی والے وہ دینا ہوتا ہے اس کو. جی. ہماری گلیوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو نکھارنے میں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر سماج کا پہیہ چلانے میں بنیادی کردار مزدور کا ہے. بالکل ایسے ہی کہ مزدور جب مل کے طبقہ جو ہے آپ ایک دوسرے کے لیے ضرورت بنتے ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو مل جل کے نظام سارا چلتا ہے. یقیناً اگر ایک طبقہ جو بیٹھ جائے، اگر آپ جن کی بات کریں امپلائیز ہی بیٹھ جائیں تو کس طرح وہ ایک آرگنائزیشن چلے گی؟ تو سارے مل کے ہی آرگنائزیشن کو اور پورے سسٹم کو چلاتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا اگر اسلامی ریاست کی بات کی جائے، ایک اسلامی ریاست ہو اور اس ریاست کے اندر جو مزدور طبقہ ہے اس کے حقوق کی بات کی جائے، اس طرح آپ نے پہلے گفتگو میں بھی اشارہ فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مزدور سے مزدوری کروا لی جاتی ہے لیکن اجرت کے لیے اس کو اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ریاست ایک اسلامی ریاست ہو، ریاست مدینہ کی طرز کی، تو اس وقت مزدور کو کیا حقوق دیے جاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی یا خلفاء راشدین کا دور آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں اس دور میں سب سے پہلے ان کو محبت دی جاتی تھی، احترام دیا جاتا تھا، شفقت دی جاتی تھی. جو ماتحت تھے ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کیا جاتا تھا، ان کو مساوات ملتی تھی، عدل ملتا تھا، انصاف ملتا تھا. اور ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی دیے جاتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جس طرح کی وہ خود اچھے کپڑے پہنتے تھے اسی طرح وہ اپنے جو ماتحت تھے، ان کے لیبر تھی، ان کے مزدور تھے، ملازم تھے، حتیٰ کہ ان کے جو غلام تھے، اس دور میں سب سے جو نچلا طبقہ تھا نا، وہ لیبر کے طور پر غلاموں کو سمجھا کام لیا جاتا تھا. وہ ان کو بھی بڑے خوبصورت کپڑے پہناتے بالکل اپنے کپڑوں جیسے. تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ تو معمولی آپ کے غلام ہیں، آپ کے مزدور ہیں، آپ ان کو معمولی کپڑا پہنائیں تو یہ راضی ہو جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی. آپ نے فرمایا اطعموہم مما تطعمون، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، والبسوہم مما تلبسون، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. تو ہم تو اس بات کے پابند ہیں. اور خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، آپ کی خدمت کی. اور فرماتے کہ 10 سال میں یقیناً انسان سے بے شمار نقصانات ہو جاتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے. تو فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، برا بلا کہنا تو دور، بہت دور کی بات. فرمایا مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا. اللہ، ہمیشہ شفقت محبت کا آپ نے میرے ساتھ برتاؤ کیا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ خود بیان کرتے اپنا واقعہ کہ میں نے ایک کنیز رکھی ہوئی تھی بکریاں چروانے کے لیے. ایک دن میں نے جا کر دیکھا کہ وہ ذرا لاپرواہی سے بیٹھی ہے. ایک بیڑیا میرے ریوڑ میں آیا اور ایک بکری اٹھا کر لے گیا. میں دیکھ رہا تھا تو میں نے جا کر، وہ غفلت میں بیٹھی تھی، لاپرواہی سے بیٹھی تھی، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ آج تم نے اس کو جو تھپڑ مارا تمہیں ڈر نہیں آیا اس ہستی سے جو تم سے اوپر ہے؟ تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ نے جب مجھے جھڑکا اور اللہ کے مجھے ڈر یاد کرایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تھپڑ مارنے کے عوض میں اپنی اس کنیز اور لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بناتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو ایسا نہ کرتا تو تو اللہ کے غضب میں چلا جاتا. بلکہ آپ نے بہت وہاں پر سخت الفاظ ان کے لیے استعمال فرمایا. تو یہاں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ
آپ نے کیا انداز اختیار کرنا ہے، آپ کی کیا شفقت ہونی چاہیے، آپ کی ان کے ساتھ کیا محبت ہونی چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ یقیناً شفقت اور محبت پر مبنی تھا، انتہائی احترام، اور آپ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنے والے. اور بلکہ آپ نے یعنی حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ ذرا دیکھیے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی تکلیف میں مبتلا تھے، دنیا سے تشریف جانے سے چند لمحات پہلے بھی آپ یہی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ میں تمہیں نماز کی اہمیت یاد کراتا ہوں، بار بار نماز کی تلقین فرمایا، اور ساتھ جو متعہد لوگ ہیں ان کے حقوق کا آپ نے یاد کروایا کہ ان کے حقوق کو یاد رکھ. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل آپ نے بڑا بہترین فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کر رہی ہے، اسوہ حسنہ قرآن کریم نے اس کو قرار دیا ہے. ناظرین کرام، اس پہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے مزید سوالات کر کے ان سے مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ود پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے مزدوروں کا عالمی دن ہے 1 مئی، اور مزدوروں کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی آج کے دن سیکھنے کی کوشش کریں. شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، انہوں نے تاریخ اسلام کی بات کی، ریاست مدینہ کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بات کی، خلفاء راشدین کے دور کی بات کی. اور جو ہمیں بات سمجھ ڈاکٹر صاحب، وہ شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی مالک اور مزدور کی بنیاد پہ کوئی امتیازی جو فرق نہیں تھا، وہاں پہ تقوی کی بنیاد پہ قرآن پاک نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہاں پہ ہر طبقے کے حقوق کی بات کی گئی، اس کا خیال کرنے کی بات کی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی معاشرے میں جو مزدور ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہاں پہ جو ہمارے پاس امپلائز ہوتے ہیں، آج کے جو نئی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سارے تناظر میں کہ مزدور کے جو حقوق ہمیں دینے چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ بہت شکریہ. میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری سے آگے بڑھ کر مزدور کے مقام کو خود اپنی ذات کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر بہت پرومیننٹ کیا ہے. جی، مثلا آپ دیکھیے کہ غزوہ احزاب کا موقع ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں کہا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ خود صحابہ کے ساتھ اس مزدوری میں، اس مشقت میں شریک ہوئے. جب ایک صحابی نے آ کر اپنی بھوک کی شکایت کی تو اپنے پیٹ سے پتھر دکھایا کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا مبارک اپنے سے اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھ کر خود اپنی ذات کے ذریعے سے، میں یہاں پر یہ معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن ایٹماسفیئر میں مزدور کے حق کی بات کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن فیلڈ میں جا کر مزدور کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو عزت دینا، یہ صرف ہمیں اسوہ نبوی بتاتا ہے. بالکل اس کے ساتھ جو فیل وہ کر رہا ہے وہ آپ بھی فیل کریں، وہ آپ اس سطح پر تو جا کر دیکھیں نا کہ وہ کن احساسات سے گزرتا ہے. اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور آ کر مصافحہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ سعد کے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، تو ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت تھی کہ جب آپ مصافحہ کرتے تھے تو پہلے اپنا ہاتھ آپ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑوائے. تو ہاتھ پکڑے رکھا اور پھر ہاتھ کو ایسے ایسے ملا اور کہا کہ سعد یہ تمہارے ہاتھ کیوں کھردرے ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں بھٹی کا کام کرتا ہوں، لوہا پگھلاتا ہوں، لوہے کی چیزیں بناتا ہوں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ زیادہ کھردرے ہیں اور سخت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے حضرت سعد کے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. اور یہ دراصل بوسہ مزدور کے اس مقام اور اس کے سٹیٹس کو تھا کہ آنے والی انسانی نسل یہ یاد رکھے کہ یہ جو کھردرے ہاتھ ہیں
ان کھردرے ہاتھوں کی وجہ سے ہم آسائشوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اگر ہم خلفائے راشدین کے بعد کے دور کی بات کر لیں جی تو اسلامی تاریخ اور دور میں اور سماج میں جو مزدور ہے وہ انسانوں کے امام بنے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ امام جساس، امام قفال اور امام صفار، یہ کون تھے لوگ؟ یہ دراصل پیشوں کے نام ہیں. کوئی تالے ٹھیک کرنے والا ہے، کوئی رنگ باز ہے، کوئی کپڑوں کو رنگ کرنے والا ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنی محنت کو، اپنی مزدوری کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ مسلم سماج نے ان مزدوروں کو اپنا امام تسلیم کیا اور بنایا. اور یہ جو آپ نے آخر میں بات کی سوال کے طور پر کہ آج کے دور میں ہمارے رویے کیا ہیں اس حوالے سے، میرے خیال میں آپ کے اس آج کے پروگرام کا یہ ایک کی کویسچن ہے. جی ہمارے گھروں کا ماحول ہو، ظاہر ہے کہ اب ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے مرد بھی اور خواتین بھی ہوتی ہیں. جتنا بڑا گھر ہوگا اتنے زیادہ ملازم اور اتنے زیادہ خدام جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. خاص طور پر لوگوں کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ ہم ایک گھر کا مالک ہونے کی حیثیت سے یہ حق نہیں رکھتے کہ جو ہمارے پاس کام کرتا ہے ہم اس کا استحصال کریں، ہم اس کو ڈانٹیں اور اس کو ایک کم تر ہونے کا احساس دیں. بالکل ٹھیک. اس کے کئی طرح کے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان جو میری نظر میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی آنے والی نسل کو گویا کہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں یہ کسی عزت کے قابل نہیں. بات ہے یہ کہ بچے آپ کو دیکھ کے تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور یقیناً جو آپ کا رویہ ہوتا ہے بچے وہی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر جس میں ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر ہم گھریلو جو ہمارے ملازمین ہیں، میڈز ہیں، ہیلپرز ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ ایک بچی نے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی پلیٹ سے ایک نوالا اٹھا کے کھا لیا تو آپ نے حتیٰ کہ اس کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ نے اس کو مار دیا. اس طرح کے العاضل کیا پڑھے لکھے لوگوں گھروں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. بڑے بڑے جو منصب کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں سے ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے نظر آتے ہیں. ہمیں اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی چینلز کی سکرینز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے دین اسلام نے ایسے لوگ جو ہیں جو اپنے جو آپ کے پاس ہیلپرز ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کے حوالے سے دین اسلام نے کیا تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں؟ بلا شبہ اسلام نے اس حوالے سے ہمیں بڑی واضح، کلیئر، دو ٹوک ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ترس نہیں کھاتا پھر وہ یاد رکھے کہ اللہ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کرتا. بے شک. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو تمہارے سے کمزور ہیں، تم سے کمتر ہیں، ان کے ساتھ رحم کرو، مہربانی کا سلوک کرو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ عرش عظیم کا رب تمہارے ساتھ مہربان ہو جائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یقیناً اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، انسانی سلوک کرنا، یہ اللہ اور رسول کی ہمیں بڑی واضح تعلیم ہے. اور اس سے انحراف کرنا یہ میں سمجھتا اپنی زندگی میں نحوست شامل کرنے کے مترادف ہے. زندگی اس سے بے برکت ہو جاتی ہے، زندگی ثمرات سے خالی ہو جاتی ہے. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے طرز عمل پہلے بھی بیان کر رہے تھے، آپ کا ماتحتوں کے ساتھ جو خود ذاتی طور پہ حسن سلوک تھا، خلفائے راشدین کا جو انداز تھا وہ بڑا واضح. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے وہاں کے ذمہ داروں اور سرداران کی دعوت پر سفر طے کرتے ہیں تو بحیثیت امیر المومنین جو آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا، آپ نے اس کے ساتھ چونکہ سواری آپ نے بیت المال سے ایک لی، حالانکہ آپ دو بھی لے سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ بیت المال کی چیزوں کو استعمال کرنے بہت زیادہ محتاط تھے تو آپ نے سواری ایک لی اور ایک ساتھ خادم لیا. راستے میں اس کے ساتھ باری باندھ لی تاکہ جانور بھی نہ تھک جائے دو بندوں کی سواری سے اور ان کے وزن سے. تو ایک منزل پر آپ پیدل چلتے،
خادم سواری کرتا اور دوسری منزل سے اگلی منزل تک خادم پیدل چلتا اور آپ سواری پر سوار ہو جاتے، حتیٰ کہ جب آخری منزل پر پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ سواری پر بیٹھنے کی باری خادم کی تھی اور پیدل چلنے کی باری آپ کی تھی، خلیفۃ المسلمین کی، امیر المومنین کی، فاتح بیت المقدس کی۔ تو آپ نے آپ کے خادم نے بہت منت سماجت کی کہ میں اپنی باری آپ کو بطور ہبہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ سوار ہو جائیں تاکہ کم از کم بیت المقدس کے اور شام کے سرداروں کو، فلسطین کے علاقے کے سرداروں کو یہ پہچاننے میں دقت نہ ہو کہ آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ لیکن آپ نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا، اور جب آپ وہاں پر پہنچے استقبال کرنے والے لوگ باہر موجود تھے، اور جب ان کو یہ علم ہوا کہ جو پیدل چل رہا ہے یہ امیر المومنین ہے اور اونٹ جو سوار ہے وہ ان کا خادم ہے، تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تو یقیناً ہمیں تو اسلام ماننے والے اور اسلام کا اعلیٰ نمونہ بننے والے خلفائے راشدین، انہوں نے تو ہمیں یہ طرز عمل دیا ہے کہ وہاں پر اس طرح کوئی صورتحال ہی نہ تھی، بالکل وہاں پر سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوتا تھا اور ان کے ساتھ بہت اعلیٰ انسانی، میں سمجھتا ہوں جو ان کا حق تھا اس کا خیال کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات پیش کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی عزت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کر کے کھاتا ہے جی۔ اور آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام جو حالانکہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، فرمایا وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے وہ اپنا وظیفہ لینے کا استحقاق رکھنے کے باوجود وہاں سے وظیفہ نہیں لیتے تھے، اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی بھی کیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے خود پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے ان کو زرہ بنانے کا علم سکھایا ہوا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے لوہا پگھلا کر اس کی زرہ بنایا کرتے تھے، لوہے کے لباس بنا کر تیار کیا کرتے تھے اور اس کی جو مزدوری حاصل ہوتی تھی اس سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر اور آپ کا حال یہ آپ نظر لگائیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے، پہلا ہی دن تھا تو آپ نے سر پر پگڑی جو کپڑے کی گٹھری آپ سر پہ اٹھا کر پھیری لگایا کرتے تھے، اسی طرح آپ پھیری لگانے کے لیے بازار میں پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ملاقات ہوتی تو پوچھا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہا جی میں اپنا کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، مزدوری کرنے جا رہا ہوں، میں نے شام کو اپنا رزق حاصل کر کے اپنے بچوں کو لے جا کے دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ حکومت کے کام کون کرے گا؟ مقدمات آئیں گے، سفیر آئیں گے تو وہ کس سے ملیں گے؟ تو کہا کہ پھر میں مزدوری کیسے کروں گا؟ تو کہا کل ہم میٹنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے یہ مشورہ دیا، چونکہ انہوں نے اپنا سارا وقت حکومت کو اور امت کو دے دیے، تب امت کا فرض ہے کہ وہ بیت المال سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا فیصلہ کرے، چنانچہ یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ دیا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اسلام کا، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ یہاں پر تو جو وقت کا خلیفہ اور حکمران ہے وہ اپنے آپ کو مزدور شمار کرتا ہے جی، اور مزدوری یعنی مزدور کے برابر وہ وہاں سے وظیفہ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صدیق رضی اللہ مقرر کیا گیا، وہ ایک مزدور کی مزدوری کے برابر تھا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ بڑی آپ نے واضح طور پہ کلیئر کٹ واضح بتا دیا کہ جو مزدور کی مزدوری کا تعین جو ہے وہ یقیناً ایسا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ اس کی ضروریات زندگی جو ہیں اس کو پورا کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے آپ کو سیکیورٹی گارڈز آپ کو زیادہ ملتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، بینکس میں جاتے ہیں، مالز کے اندر جاتے ہیں، اسی مالز کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں پہ آنے والے لوگ جو ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں اتنی بھاری فیسیں ادا کرنے والے بڑے بڑے ادارے، وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی گارڈز بڑی بڑی سوسائٹیز کے باہر بھی ملیں گے، لیکن ان گارڈ کے اگر آپ پے پوچھیں گے تو کہے گا 12,000 روپیہ، کوئی 14,000 روپیہ۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایک من آٹا جو ہے وہ کتنے کا مل رہا ہے اور گھی کتنے کا مل رہا ہے۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں جو انسان نے کھانی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر مزدور کی مزدوری کا تعین جو ہے، ایک لیبر جو ہے، آج کے دور میں کیسے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری تاریخ میں رہا ہے
کہ اتنا معاوضہ کم از کم کہ جس سے وہ باعزت طور پر اپنے گھر کو، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکے، چلا سکے، یہ ریاست کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے۔ آج ہم جس مغربی معاشروں پر تنقید کرتے ہیں تو وہاں پر ہی ہمیں یہ سسٹم ملتا ہے کہ وہاں پر منیمم ویج طے ہے، اور وہ منیمم ویج ایسی ہے کہ جس میں اب ہمارے ہاں سے جو لوگ باہر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر ہم بالکل فارغ بھی رہیں گے، کام بھی نہیں کریں گے، تو پھر بھی جو وہاں کی سرکار کی طرف سے ہمیں پیسے ملیں گے اس میں ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ دراصل ایک مسلم معاشرے میں یہ ریاست کے سوچنے کی بات ہے صحیح، بنیادی طور پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ ریاست کو جو عام لوگ ہیں وہ اپنے رویوں سے مضبوط بناتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کئی طرح کے مسائل ہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں آبادی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ چیزوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے ریاست کے لیے خاص طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی، ان تمام مشکلات کے باوجود بھی، ریاست کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر آج کی ریاست کا کوئی منسٹر، کیا اس کو اگر 20,000 25,000 روپے مہینے پر پابند کیا جائے اور وہ پھر اپنی 2 کنال کی کوٹھی اور اپنے 20 ملازموں کو ان 20,000 میں چلا کر دکھائے؟ دیکھیں، یہی وہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں کہ جب ریاستوں نے اپنے رویوں کو بدلنا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم معاشی طور پر تنگ دستی میں اور مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو جو ریاستی ذمہ داران ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ ایک قدم آگے چل کر آئے اور وہ اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرے، کفایت شعاری اپنی زندگی میں لے کر آئے، سادگی اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ میں اسامہ صاحب یہاں پر یہ عرض کروں کہ اصل میں ان ساری مشکلات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا مصنوعی پن ہے۔ آج کا انسان خود کو یہ پورٹریٹ کرنے میں کہ میں اچھا لگوں لوگوں کو، میرا سٹیٹس لوگوں میں اچھا ہو جائے، اس مصنوعی پن کے پیچھے بہت سی خرابیاں معاشرے کے اندر بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اب گھر میں کام کرنے والا ایک ملازم جب وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، یہ میرا مالک یہ بھی انسان ہے، اس کے پاس 2 کنال کی کوٹھی بھی ہے، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، اس میں کون سی مجھ سے زیادہ بات جی الگ بات ہے، اس میں کون سے زیادہ امتیاز ہے، محنت میں زیادہ کرتا ہوں، یہ چیز اس کو انسٹیگیٹ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ وہ برا رستہ اختیار کرے۔ بالکل صحیح۔ اب معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے جتنی اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جتنی سنیچنگ کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، اب اس کے پیچھے محرک یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی وہ خواہشات ہیں کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ بالکل ایسے جو ایکسپیکٹیشن جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا کہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے، وہ ایکسپیکٹیشن جب آپ کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق پورا نہیں ہوتے، وہ مصنوعی پن پر بالکل ایسی ہی، اور جب وہ پورا نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ یقیناً ناجائز ہتھ گنڈے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور یقیناً آپ کو ایسے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان میں سے زیادہ جو ہے نوجوان جو ہیں وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، اسے پوچھیں، وہ کہتا ہے جی میرے پاس بائک اچھی نہیں ہے، میں موبائل ایسا لینا چاہتا تھا، یہ میں فلاں ضرورت تھی۔ تو یقیناً شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم ہم بات کرتے ہیں حقوق کے اوپر، مزدور کے حقوق کی، لیکن دین اسلام نے کیونکہ فرمایا لا ضرر ولا ضرارہ، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، دونوں اصول جو ہیں ہمیں عطا فرما دیے۔ اب ایک مزدور جو ہے اس کے حقوق کی تو بات کی گئی، لیکن دین اسلام نے مزدور کے لیے الامین کا لفظ بھی استعمال کیا کہ امانت دار ہوتا ہے، سکریسی کا خیال رکھتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا جس در وہ جاب کر رہا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مزدور جو ہے وہ اس کی بات بھی کی جائے تو جب تک ٹھیکیدار تو سر پہ ہو تو مزدور اس وقت تک تو ٹھیک کام کرتا ہے، یا باس اگر آرگنائزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو امپلائی ہے وہ کام تو کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باس کا جو آپ کا سپروائزر یا جو بھی آپ کا سمجھتا ہوں کہ نگران ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ 5 گھنٹے میں کر کے آپ چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے بھی دین اسلام کیا فرماتا ہے، یہ دونوں کے حقوق کی بات کی جائے نا؟ آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں، اور بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل صورتحال یہی بن گئی کہ حقوق کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں جی، اور فرائض کی بات نہیں کرتے، چونکہ حقوق دیکھیں نا، جو مزدور کے حقوق ہیں یہ اس کے مالک کے فرائض ہیں، جی، اسی طرح جو مزدور کے فرائض ہیں
وہ اس کو رکھنے والے جو اس کے ٹھیکیدار ہے یا جو اس کا مالک ہے یا اس کا باس ہے جو اس کا فیکٹری آنر ہے وہ اس کے حقوق ہیں. تو یقیناً جہاں مزدور کے حقوق ہیں وہ اس کے کچھ فرائض بھی ہیں. تو اسلام سب کے حقوق کی پاسداری کرنے کی ضمانت دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک مزدور جس مزدوری پہ رکھا جا رہا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے وہ کیا معیار پیش کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا کر نازل فرمایا تاکہ ہمیں بھی اس حوالے سے اصول زندگی عطا کر دیا جائے. انہوں نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ اس اجنبی مسافر اس مہمان کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے مزدوری پہ رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بڑا بہترین مزدور ثابت ہوگا، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. جی تو انہوں نے پوچھا کیسے تمہیں پتا چلا یہ قوی اور امین؟ تو وہ تفصیلات الگ ہیں. تو انہوں نے گویا دو معیار بیان کیے، ایک ہے القوی اور دوسرا الامین. جس کام کے لیے کوئی مزدور چنا جائے اس کے اندر اس کام کو کرنے کی قوت اور طاقت ہونی چاہیے اور اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی جانتا، آپ کسی کو معمار سمجھ کے لے آتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ معماری کیا ہوتی ہے. اللہ حاضل قیاس، آپ کسی کام کو آپ کسی کو اپنی زراعت کے لیے لے آتے ہیں کہ آئیے میرے کھیت میں میرے باغ میں آ کر مزدوری کیجیے. اب وہ اس کی بالکل بات سے وہ واقف نہیں ہے. تو وہ اس لیے القوی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو، اس کے اندر وہ قوت اور طاقت موجود ہو، وہ اس ہنر کو جانتا ہو اچھی طرح. دوسرا الامین، اگر اس کے پاس قوت صلاحیت تو موجود ہے لیکن ہے وہ بددیانت، جیسے بھی آپ نے کہا کہ 8 گھنٹے کا کام وہ صرف 5 گھنٹے کرتا ہے اور وہ سستاتا رہتا ہے جناب، اور جان بوجھ کر وہ کام چور بن کے بیٹھا رہتا ہے. اور اسی طرح ان کے کام بعض اوقات وہ خود الجھا دیتے ہیں. کام کو سنوارنے کے بجائے بعض مزدور جو ہے وہ اپنے مالک کا کام وہ اس کو برباد کرنا، ضائع کرنا، اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دینا، کوئی رکھنا ڈالنا، وہ اس کو بڑی کاریگری سمجھتے ہیں، بڑا کمال سمجھتے ہیں. اور بعض میں اس پہ وہ ہنستے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا کام بگاڑ دیا. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں وہ تو میری امت سے نکل جاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ایسا کرنے والا، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو ایسا کرنے والے مزدور وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے جو مزدور کسی کام کے لیے چنا جائے، میں یہاں لفظ مزدور سے بات آ رہی ہمارے نزدیک، جیسے ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ صرف مزدور کا مطلب یہ نہیں تھا بوجھ اٹھانے والا. جی کلی ہمارے نزدیک مزدور ہوتا ہے یا کوئی بوجھ اٹھانے والا، یا کوئی کسی معمار کے ساتھ جو سیمنٹ اٹھاتا، سر پر اینٹیں اٹھاتا، ہم اس کو سے مزدور سمجھتے ہیں. ہمارے تو جو وزیر ہوتے ہیں نا، وزیر کا مطلب ہی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. جی وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا. اور اسی لا تزر وزر اخرى جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں. تو یہ تو وزیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لیبر، بوجھ اٹھانے والے لوگ. اور وزیر اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مزدور، جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے. ہم نے تو بالکل اس کے الٹ کیا ہوا نا. جو سردار ہوتا ہے وہ تو اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کلیات اقبال میں کہ سروری در دین ما خدمت است، کہ میرا دین اسلام جو ہے نظام زندگی وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں سروری یعنی سرداری نام ہی چیز کا ہے کہ بندہ خدمت کرنے والا خادم ہو. جی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو جو بڑا طبقہ ہم سمجھتے ہیں، شرافیہ جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے، اور بھائی شرافیہ ہوتا ہے یہ شرف سے ہے. اور شرف کس چیز کا نام ہے؟ شرف تو ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام. جی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نام، ان کے ساتھ نرمی کرنے کا نام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يلزم من شيء الا شانه. رفق، نرمی، اچھا اخلاق، میٹھی زبان، یہ جس معاملے میں ہوگی وہ معاملہ خوبصورت ہوگا. جی وہ اللہ کے ہاں متعین اور خوبصورت شمار ہوگا، حسن والا اور جمال والا شمار ہوگا. اور جس سے یہ نکل جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں بدنما، بدصورت، مسخ شدہ چہرے والا ہوگا. تو آج اندازہ لگائیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے، کردار ہے، وہ حسن والا شمار ہو، تو ہمیں اپنے متحدوں کے ساتھ، خاص طور پر جو ہمارے مزدور ہیں،
ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ گفتگو کے اندر اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جو آپ ان کا حق طے کرتے ہیں فوراً ادا کریں. اور اس طرح مزدوروں کا فرض ہے کہ جس مزدوری کو اور جس ذمہ داری کو، جس ڈیوٹی کو، جس فریضے کو انہوں نے قبول کیا ہے ایگریمنٹ میں، زبانی معاہدے کے اندر، وہ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ اور پوری صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ جو صلاحیتیں ان کو بروئے کار لا کر وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق آپ نے ان کو ادا بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ عہد کی پاسداری کرو، کیونکہ اس حوالے سے پوچھا جائے گا جب آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اپنے مالک کے ساتھ یا آپ جس کا کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اپنا پورا ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر پورا اترنا ہے. اگر آپ حقدار ہیں کہ اگر آپ کو پوری جو ہے وہ اجرت دی جائے تو آپ کو اجرت کا وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایکسپرٹیز جو ہیں جو وہ بھی تو پوری ادا کرنی ہے. اور اسی طرح اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ فرائض کو بھی ادا کرنا ہوگا. اگر ہم فرائض ادا کرنے کے بعد جو ہے حقوق ہمیں نہیں مل رہے تو اس کی خاطر جو ہے پوری قوم کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لائف سٹائل نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے حق کی بات کر رہا ہے لیکن فرائض کی ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی. یقیناً ہمیں حق کی بات بھی کرنی ہے، فرائض کی بات بھی کرنی ہے، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے جو بیلنسڈ ہے، جس کے اندر ہر ایک طبقے کے حقوق و فرائض کی بات کی گئی، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. اسی لیے اگر مزدور کی بات کی جائے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا اور ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب کا، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہماری آج کی رہنمائی فرمائی اور اس موضوع کو بہترین طریقے سے ایلیبوریٹ کر دیا کہ ریاست مدینہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو، خلفاء راشدین کا دور ہو، قرون اولیٰ کا دور ہو، تو اس کے اندر بھی ہمیں بہترین مثالیں ملتی ہیں. اور ایسے جو ہمارے بڑے افراد امت کے گزرے ہیں انہوں نے محنت کو آر نہیں سمجھا، انہوں نے کسی قسم کے شعبے کے کام کو آر نہیں سمجھا، کام کیا ہے، کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہو، ہمیں محنت کرنی ہوگی. انشاءاللہ جو قومیں محنت کرتی ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. آج اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہو تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو محنت کرنا سکھانا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کی سگنل پہ کھڑے ہو کے وہاں پر لوگوں سے بھیک مانگ کر مزدوروں کا حق مار کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ جو اجر جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے. انشاءاللہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو قومیں اپنا مقام بناتی ہیں، ان کو اجر دنیا میں ملتا ہے. اور یقیناً جو اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں انہیں انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.